شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اگرچہ ہماری گفتگو سفر آخرت کے عنوان پر ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ہم اب ماہ رمضان کو وداع کر رہے ہیں اور عید سے متصل ہو رہے ہیں، لہٰذا فطرے کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی اور اس کے بعد انشاءاللہ بات تمام کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ بات فطرے پر شروع ہو، فقط 2 سے 3 مسائل نماز جماعت کے حوالے سے بتا دوں، کیونکہ کافی جو ہے وہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں نماز جماعت میں، اور صرف ان کی نماز جماعت میں مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ باقی لوگوں کی بھی نماز جماعت میں اس سے مسئلہ ہوگا۔ اور اگر بالفرض جو بھی فطرے کے مسائل بیان کیے جائیں یا نماز جماعت کے مسائل بیان کیے جائیں تو آپ اگر چاہیں تو مجھ سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں، اور خواتین میں اگر کوئی پوچھنا چاہے تو رضا بھائی کو میسج کریں، وہ انشاءاللہ مجھ تک سوال پہنچائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ دیکھیں، نماز جماعت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یومیہ نمازوں میں مستحب ہے، یعنی اگر بالفرض فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ وہ یومیہ نمازیں کہلاتی ہے، اور ان کو اگر بالفرض انسان کوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو یہ بہت زیادہ ثواب کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی انسان اگر فرادہ پڑھنا چاہے تو فرادہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہاں اگر بالفرض کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے نماز جماعت میں لاپرواہی شمار ہو رہی ہو، یا شمار ہو کہ یہ نماز جماعت کو ڈی ویلیو کر رہا ہے، یا اس کی نگاہ میں کوئی نماز جماعت کی اہمیت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالفرض ایک مثال دے دوں، اگر نماز جماعت ہو رہی ہے اور اگر کوئی انسان بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی فقہی مسئلے کے، کوئی بھی کام نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر بالفرض وہ فرادہ نماز پڑھتا ہے اور ایک طرف نماز جماعت ہو رہی ہے، تو دیکھا جائے گا عرف کیا کہے گا، یقیناً عرف یہی کہے گا کہ یہ نماز جماعت کی توہین ہو رہی ہے، یا یہ نماز جماعت میں لاپرواہی کر رہا ہے۔ تو اگر ایسا کیا جائے تو پھر یہ انسان کے لیے حرام ہے، اور انسان اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے یا تو نماز جماعت کے ساتھ نماز کو انجام دے، یا پھر کچھ دیر انتظار کرے، جب نماز جماعت ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اپنی نماز کو بعد میں ادا کرے، بشرط یہ کہ یہ کام بھی، یعنی نماز جماعت کو چھوڑنا بھی، یہ لاپرواہی میں شمار نہ ہوتا ہو۔ اگر بالفرض وہ باہر نکل جائے اور یہ کام بھی جو ہے وہ لاپرواہی میں شمار ہو رہا ہے تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی ضمن میں خواتین کا سوال آیا تھا کہ بالفرض اگر ان کے پاس بچے ہیں اور دوسرے کام ہیں تو پھر جو ہے وہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ اگر کوئی عذر ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی کام ہے، والنٹیئرز ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یا بالفرض جو ہے وہ کوئی دوسری مجبوری ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اگر کوئی انسان اس وقت کام کرتا ہے تو پھر یہ کام حرام نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا نماز جماعت کا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، نماز جماعت میں دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتے ہیں اذکار، ایک ہوتے ہیں افعال۔ صحیح ہے، اذکار کسے کہتے ہیں؟ اذکار کہتے ہیں جو ذکر میں پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ ہے اذکار۔ اذکار میں آپ کو جو پیش امام ہے اس کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بالفرض اگر میں رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھ رہا ہوں اور آپ اتنی دیر میں 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 7 مرتبہ پڑھیے۔ ٹھیک ہے، یا آپ اتنے وقت میں آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 3 مرتبہ پڑھیے، یا آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں درود نہیں پڑھتا ہوں، آپ درود پڑھ سکتے ہیں، آپ درود پڑھ لیجئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ذکر میں پیروی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، افعال میں پیروی ضروری ہے۔ اچھا، ایک ذکر ہے پورے نماز میں جس میں پیروی ضروری ہے پیش امام کی، وہ کون سا ذکر ہے؟
یعنی باقی اذکار آپ پیش امام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. بالفرض میں نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا, ابھی میں کہہ رہا ہوں, آپ صلوات پڑھ کے ختم ہو کے رکوع میں رکے ہوئے, صحیح ہے, آپ کر سکتے ہیں ایسا ذکر مجھ سے پہلے کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو آپ مجھ سے پہلے نہیں کہہ سکتے, جزاکم اللہ, تکبیرۃ الاحرام. اس کے بغیر تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی. تو جب تک پیش امام تکبیر نہیں کہے گا تو آپ بھی تکبیر نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, باقی تمام تر اذکار میں آپ کی اپنی مرضی ہے. باقی تمام تر اذکار میں آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے ذکر پڑھیں, ذکر کو کم کریں, ذکر کو زیادہ کریں, مجھ سے پہلے پڑھ لیں, مجھ سے بعد میں پڑھ لیں, اس سب میں آپ کی مرضی ہے. اچھا, باقی رہا سوال افعال کا. افعال کہتے کام کو, یعنی بالفرض میں رکوع میں جا رہا ہوں, میں رکوع سے اٹھ رہا ہوں, میں سجدے میں جا رہا ہوں, میں سجدے سے اٹھ رہا ہوں, یا میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں, یہ ہے افعال, یہ ہے کام. اس میں آپ امام جماعت سے پہلے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ نہ پہل کر سکتے, نہ اتنی دیر کر سکتے کہ بالفرض جو ہے وہ لوگ کہیں کہ یار یہ تو نماز جماعت کے ساتھ ساتھ نہیں ہے. بالفرض ابھی میں رکوع سے اٹھ گیا اور میں جا رہا ہوں سجدے میں, ابھی آپ رکوع میں جا رہے ہیں, تو لوگ کہیں گے نہیں بھائی یہ نماز جماعت کے ہو فالو نہیں کر رہا, تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یا پھر اگر بالفرض, یہ مسئلہ میں یہاں کے حوالے سے بتا رہا ہوں, بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے نماز جماعت میں مسئلہ ہوتا ہے. بالفرض میں سجدے میں گیا, ابھی سجدے سے اٹھا, ابھی میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, ابھی میں واتوب الیہ کہہ رہا ہوں, اللہ اکبر بھی نہیں کہا, لوگ دوسرے سجدے میں, یہ جو پہلے سجدے میں چلے گئے نماز جماعت باطل ہو گئی, ٹھیک ہے. اگر جان بوجھ کر کیا, غلطی سے ایک آدھ دفعہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر یہ کام کر لیا تو نماز جماعت باطل ہے, اور صرف ایک بندے کی باطل نہیں ہوگی. اگر بالفرض وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے اور برابر والا دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلسل اسی طریقے سے کر رہا ہے, مسلسل پہلے سجدے میں چلے جاتا ہے, پہلے اٹھ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں کر رہا ہے, تو وہ اپنی جو ہے وہ نماز فرادہ کی طرف موڑ لے, فرادہ کی طرف نیت کر لے, اپنی نماز کنٹینیو کر لے. کیونکہ باقی جتنے اگر پہلی صف میں آگے کھڑے ہوئے ان سب کی جو ہے وہ نماز جماعت باطل ہو جائے گی اگر یہ ایک دو افراد نے جو ہے وہ اس طریقے سے انجام دے دیا, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ دو مسئلے ہو گئے. تو افعال میں پیروی کرنا ضروری ہے. اچھا, تیسری بات, نماز جماعت میں اتصال ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. اتصال کسے کہتے ہیں, کوئی بتائے گا کسے کہا جاتا ہے اتصال؟ یعنی متصل ہونے چاہیے آپس میں سب. کیا مطلب اس کا, کیا مطلب بتائیے بھائی. نماز جماعت میں اتصال ہونا چاہیے, کیا مطلب اتصال ہو؟ بالفرض ایک مثال دیتا ہوں, اگر ہم یہاں پر پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی صف ہے, اور ایک بندہ دروازے کے پاس نماز پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کو فالو کر رہا ہے, تو اس کی نماز جماعت صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. اسی کو کہتے ہیں اتصال. صحیح ہے, یعنی سب ایک دوسرے سے متصل ہونے چاہیے, سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مصلی ہے درمیان میں, اگر یہ ایک مصلی چھوڑ کر دوسرا بندہ جو ہے وہ ایک گیپ دے دیتا ہے تو کیا اس کی نماز جماعت صحیح ہے؟ صحیح ہے. صف یہاں تک آ رہی ہے, ایک بندہ آیا باہر سے, اس نے دیکھا یہاں پر جو ہے مجھے کھڑے ہونا ہے, وہ جان بوجھ کر اس نے ایک مصلی چھوڑا, برابر والے پہ کھڑا ہو گیا, نماز جماعت صحیح ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے. صحیح ہے, صحیح ہے نماز جماعت, ٹھیک ہے. اس صورت میں صحیح ہو جائے گی. کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کتنا گیپ ہو سکتا ہے؟ ہاں سمجھ لے, ایک لمبے قدم کا فاصلہ, آغا سیستانی کے نزدیک ایک لمبا قدم. آپ لمبا قدم کتنا زیادہ لے سکتے ہیں؟ آسان الفاظ میں 1 میٹر, 1 میٹر سے زیادہ جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ دائیں اور بائیں طرف بھی ہے, ٹھیک ہے, اور آگے اور پیچھے بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا بالفرض ہم یہاں پہلی صف میں کھڑے ہوں, دوسرا بندہ جو ہے وہ دوسری صف کو چھوڑ کر تیسری صف میں ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے. 1 میٹر کے اندر اندر آپ نے رہنا ہے. اگر 1 میٹر کے اندر رہیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ متصل ہیں نماز جماعت کے ساتھ, آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی نماز ٹھیک ہے. تو اتصال میں ایک تو یہ کہ 1 میٹر سے زیادہ گیپ نہ ہو. دوسری چیز جو اتصال میں آتی ہے وہ یہ کہ درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے, یعنی گیپ سے مراد کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے, کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بالفرض ابھی یہاں تو نہیں ہے ایسا, اگر بالفرض یہاں پر کوئی دیوار ہوتی, صحیح ہے, اور دیوار کے اس طرف ایک بندہ کھڑا ہو جاتا اور پوری صف جو ہے وہ ادھر کھڑی ہوئی, یعنی اگر دیوار کو ہٹا دیا جائے تو یہ پوری صف متصل ہے, تو کیا نماز جماعت صحیح ہے؟ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ درمیان میں حائل ہو گیا. اچھا, اگر درمیان میں پردہ لگ جائے, پردہ لگ جائے تو بھی باطل, تو صحیح ہے؟ نہیں, تو بھی باطل ہے, ٹھیک ہے. حائل رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس سے بہتر مثال, اگر درمیان میں ایسی چیز ہے جس سے آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے, شیشہ لگا ہوا ہے, یعنی بالفرض یہ دروازہ ہے شیشے کا, یہ دروازہ بند ہو گیا, عید کی نماز ہو رہی ہے, یہ دروازہ بند ہو گیا, ایک بندہ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا, دروازے کے ساتھ بالکل صف ملی ہوئی ہے, اور ایسی رکاوٹ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, صحیح ہے, یہ باطل ہے. یہ مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے, باطل ہے, ٹھیک ہے. رکاوٹ جیسے بھی ہو درمیان میں, چاہے اس سے آر پار نظر آتا ہو چاہے اس سے آر پار نظر نہ آتا ہو, تب بھی جو ہے وہ نماز جماعت جو ہے وہ باطل ہوگی اگر بیچ میں کیسی بھی رکاوٹ ہو, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک سوال, تو یہ خواتین تو پیچھے جو نماز پڑھ رہی ہے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہیے, رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے. ہاں, تو دروازہ تو کھلا ہے, پردہ تو لگا ہوا ہے نا, ہاں, تو پردے میں ہو سکتی ہے.
پردے میں نہیں ہو سکتی, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, پردہ بھی رکاوٹ ہے درمیان میں, نہیں ہو سکتی نماز. ہاں نہیں, محرم نا محرم کا بھی نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, 2 صفحے ہم آگے لگا لیں, باقی لیڈیز کو پیچھے کھڑا کر دیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کئی جگہ جماعت نماز ایسے ہوتی ہے. خواتین کے معاملے میں استثناء ہے, خواتین کے معاملے میں ایکسیپشن ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر بالفرض خواتین ہیں تو اگر بالفرض درمیان میں رکاوٹ ہے اور پردہ ہے, یعنی ایسا ہو کہ اگر بالفرض پردہ ہٹ جائے یا وہ رکاوٹ ہٹ جائے تو دونوں کی صفیں آپس میں ملی ہوئی ہو, جینٹس اور لیڈیز کی صفیں آپس میں ملی ہوئی ہو تو صحیح ہے. درمیان میں رکاوٹ بھی آ گئی لیڈیز اور جینٹس کے درمیان, تو وہاں پر پھر مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر شریعت نے سے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ اگر سارے مرد کھڑے ہوئے ہیں اور درمیان میں پردہ آ جاتا ہے, دروازہ آ جاتا ہے, دیوار آ جاتی ہے, کچھ بھی آ جاتا ہے, تو یہ حائل بن جائے گا. اچھا ایک سوال, اگر بالفرض جو ہے وہ 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بندہ اپنے ساتھ ایک بڑی شاپر لے کر آ گیا اور اس نے اپنے برابر میں شاپر رکھ دی, کوئی قیمتی سامان ہے اس میں, کوئی لے کر نہ بھاگے, اس نے اپنے درمیان میں رکھ دیا, رکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بتائیے, پریکٹیکل مسئلہ ہے بھائی. کبھی کوئی بیگ لے کر آ جاتا ہے, کبھی کوئی جو ہے وہ بالفرض تھیلی لے کر آ جاتا ہے, کیا ہوگا؟ رکاوٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا 4 انگلیوں سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 4 انگلیوں کا گیپ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ رکھیے زمین پر یوں. سجدگاہ میں بھی یہی شرط ہے کہ سجدگاہ جو ہے وہ 4 انگشت سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے 2 سجدگاہ رکھے کافی ہے, آپ 4 سجدگاہ رکھ دیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ 4 انگلیوں سے اوپر چلا گیا. تو اسی طریقے سے حائل میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر بالفرض جو ہے وہ آپ نے درمیان میں 10 کتابیں رکھ دیں تو اگرچہ جو ہے وہ آ رہی ہے بالفرض گھٹنے تک, باقی جو ہے وہ نماز میں مسئلہ آئے گا. یا پھر بالفرض وہ رکھ دیتا ہے سجدگاہ کے پاس, تو قیام کی حالت میں تو اتصال ہو رہا ہے, لیکن جیسے ہی سجدے میں گیا تو اتصال ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 4 انگشت سے اوپر جو بھی چیز ہوگی درمیان میں وہ رکاوٹ بن جائے گی اور وہ رکاوٹ شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ نماز جماعت ہو رہی ہے, تو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. اچھا اب ایک اور بات, آخری بات کرتا ہوں نماز جماعت کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ گیپ نہیں ہونا چاہیے 1 میٹر سے زیادہ, ٹھیک ہے. دوسرے فلور پر نماز ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے اوپر دوسرا فلور بنا دیں؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. اب یہ آپ نے ابھی بتایا کہ 1 میٹر سے زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے, تو 1 میٹر سے زیادہ گیپ نہیں ہے, دوسرا فلور ہے بھائی. اچھا یہ سارے جو جواب دے رہے ہیں خوجہ مسجد میں یقیناً نماز پڑھ چکے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ فلور ہوتے ہیں, 5ویں فلور تک نماز ہو رہی ہے. اب 5ویں فلور تک اگر نماز ہو رہی ہے تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ دوسرے فلور پر جو پہلی صف لگے گی اس کے آگے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے وہ براہ راست پیش امام کو دیکھ سکے, ٹھیک ہے, یا مقتدی کو دیکھ سکتے جو پیش امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ان کو دیکھیں, تو پھر جو ہے وہ یہ اتصال کنٹینیو ہو جائے گا. یعنی دوسرے فلور پر جو اتصال ہوگا وہ نگاہوں کا اتصال ہوگا, یہ نگاہوں سے متصل ہوئے, باقی پھر پوری جو ہے وہ پیچھے صفحے یہ بندوں سے جو ہے وہ متصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پر بھی ایسی کوئی چیز نہیں لگنی چاہیے جو درمیان میں رکاوٹ ہو. بالفرض اگر کسی نے شیشہ لگا دیا تو اب یہ شیشہ رکاوٹ بنے گا, اب یہ جو ہے وہ پھر درست نہیں ہوگی, بالکل خالی جگہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ نماز جماعت درست ہوگی. تو یہ نماز جماعت کے حوالے سے 2-4 مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اگر کسی کا سوال ہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے, ورنہ پھر جو ہے وہ بات فطرے کے حوالے سے شروع کریں. جی اچھا صلوات پڑھیں گے دفعہ مل کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جماعت نماز میں خواتین کی طرف سے سوال آیا کہ کون کون سے ذکر پڑھ سکتے ہیں. اس میں خواتین اور مرد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے اور سب کا مسئلہ سیم ہے. کیا مطلب؟ آپ بتائیے کون سی چیزیں نماز جماعت میں نہیں پڑھ سکتے؟ جزاکم اللہ. ایک الحمد اور ایک سورہ, صرف یہ پیش امام پڑھے گا, آپ کو صرف سننا ہے, بس چپ کر کے کھڑے رہیں. ٹھیک ہے, مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں تو چپ کر کے سننا ہی ہے, باقی ساری نمازوں میں بھی ویسے ہی سننا ہے, لیکن ظہر اور عصر میں ایک آپ کو جو ہے وہ ایکسیپشن مل جاتا ہے کہ آپ کوئی اور ذکر کر رہے ہیں, الحمدللہ پڑھتے رہیں, سبحان اللہ پڑھتے رہیں, اللہ اکبر پڑھتے رہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, صرف اور ظہر اور عصر میں. ٹھیک ہے, جو نماز آہستہ پڑھتے ہیں صرف اس میں, باقی نمازوں میں صرف آپ نے سننا ہے بس, اور باقی الحمد اور سورہ کے علاوہ جتنے اذکار ہیں وہ آپ نے خود تلاوت کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو خلاصہ کلام یہ ہوا, الحمد اور سورہ آپ نے نہیں پڑھنا, الحمد اور سورہ کے علاوہ باقی آپ نے سب کچھ خود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تشہد, سلام, رکوع کا ذکر, سجدے کا ذکر, سب کچھ آپ نے خود پڑھنا ہے, صرف الحمد اور سورہ میں اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے, اگر پہلی یا دوسری رکعت میں الحمد کی سورہ غلطی سے پڑھ لی تو کیا سب کی نماز باطل ہو جائے گی؟ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ نہیں پڑھنا ہے, ابھی میں نے بتایا. اگر پڑھ لے کوئی غلطی سے تو کیا باقیوں کی جماعت باطل؟ اچھا, اس شخص کی خود باطل نماز نہیں, اگر غلطی سے جان بوجھ کر پڑھ رہا ہے تو باطل. اگر غلطی سے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو جہاں پر یاد آ جائے وہاں پر اسٹاپ ہو جانا ہے. بالفرض اس نے میرے ساتھ سورہ شروع کر دیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی, یہ مالکی بولا اور یاد آ گیا.
ٹھیک ہے. اب یہ یوم الدین بھی نہیں بولنا, بس چپ کر جائے وہیں پر, صحیح ہے, بس اسٹاپ ہو جائے. اب ایسا نہیں بولے کہ بھائی ایک آیت تو پوری کر لیں, مالک یوم الدین تو بول لیں, نہیں, بس وہیں پر چپ ہو جائے, وہیں پر اسٹاپ ہو جائے. اب آگے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا. تو غلطی سے مسئلہ چل جائے گا, غلطی سے اگر آپ نے الحمد اور سورہ پورا بھی پڑھ لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ غلطی ہوئی ہے. لیکن اگر بالفرض جان بوجھ کے کیا تو باطل, اور غلطی سے اگر پڑھ رہے ہیں درمیان میں اگر یاد آ جائے تو وہیں پر خاموش ہو جانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ سوال ہے حرم میں معصومین علیہ السلام میں, وہاں پر لیڈیز جو ہے وہ الگ نماز پڑھتی ہے, جینٹس الگ نماز پڑھتی ہے, تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے حرم میں جماعت کہیں نہ کہیں سے متصل ہو رہی ہوگی, ایسا نہیں ہے کہ جماعت متصل نہیں ہو رہی. اگر لیڈیز پڑھ رہی ہے تو بالفرض لیڈیز الگ صحن میں ہے, جینٹس الگ صحن میں, لیکن وہاں پر جماعت کی صفیں اتنی طویل ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اتصال ہو رہا ہوگا. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ اتصال نہیں ہو رہا تو جماعت و نماز ہو ہی نہیں سکتی, وہاں پر جماعت نماز باطل ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ حرم امیر المومنین میں یا دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں جو خدام ہوتے ہیں وہ مسائل سے آشنا ہوتے ہیں, انہیں فقہی مسائل پتہ ہوتے ہیں. وہ جب صفیں متصل کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر نماز کے وقت گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی صفوں کو متصل کر رہے ہوتے ہیں اور منظم کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اس میں جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سب جو ہے وہ صفوں میں کھڑے تو آپ بھی بے فکر ہو کر کھڑے ہو جائیں صفوں میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ صف کا اتصال ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ مل کر, اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بات تمام ہو گئی ہماری نماز جماعت کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اب اگر نماز جماعت کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ بعد میں انشاءاللہ. اب آئیے فطرے پر. سورہ مبارکہ اعلیٰ کی ایک میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, دو مسلسل آیتیں. قد افلح من تزکا, کیا مطلب ہے اس کا؟ قد افلح من تزکا, کامیاب ہے وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے, ٹھیک ہے. وذکر اسم ربہ فصلی, اور کامیاب کون ہے؟ جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, فصلی, اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے کیا شیعہ حضرات زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہے جو زکوٰۃ نکالتا ہے. اور یاد رکھیے گا کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے پر موقوف ہیں. نماز موقوف ہے زکوٰۃ پر, اگر کوئی نماز پڑھے تو زکوٰۃ جو ہے وہ نہ نکالے تو نماز منہ پر مار دی جائے گی, کوئی فائدہ نہیں نماز کا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی زکوٰۃ ادا کرے نماز نہ پڑھے تو زکوٰۃ بھی کسی کام کی نہیں. یہ دونوں عبادتیں ایک دوسرے پر موقوف ہے. اب بتائیے سوال ہے, کیا شیعہ حضرات زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے؟ نکالتے ہیں. آپ نے کب نکالی تھی آخری مرتبہ؟ ہاں, اچھا, خمس تو الگ ہے نا, خمس تو الگ ہے, جس کا 10ویں پارے میں حکم ہے. خمس تو ایک الگ عبادت ہے. ہم فروع دین میں پڑھتے ہیں نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور پھر خمس, ٹھیک ہے. تو دو الگ الگ عبادتیں ہوئی نا, زکوٰۃ الگ ہے, خمس الگ ہے. تو خمس تو ہم نکالتے ہیں, زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے؟ ہاں, زکوٰۃ واجب ہوگی تو نکالیں گے نا. زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے. خمس کب نکلے گا؟ جب آپ کے پاس بچت ہوگی. آپ کے پاس بچت ہی نہیں ہوئی تو خمس تھوڑی نکلے گا. اسی طریقے سے زکوٰۃ میں بھی یہی معاملہ ہے. زکوٰۃ آپ کا نصاب تک پہنچے گا تو زکوٰۃ نکلے گی بالفرض. جیسے جو ہے وہ زکوٰۃ کا مالی نصاب ہے کہ سونے اور چاندی کے آپ کے پاس سکے ہوں جو چلتے ہوں باقاعدہ کرنسی کے طور پر. آج ایسا دور ہے؟ نہیں دور ہے. سونے اور چاندی کے سکے کہاں چلتے ہیں؟ نہیں چلتے. تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ تھی نہیں ہے. کیا آپ کے پاس مویشی ہے؟ کیا آپ کے پاس جانور ہیں, اونٹ, گائے, بکرے؟ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ ہوتی اور نصاب تک پہنچ جاتی تو زکوٰۃ واجب ہوتی. تو جو انٹیریئر میں, جو گاؤں میں رہتے ہیں حضرات اور جو مویشی وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں ان پر زکوٰۃ آ جاتی ہے, لیکن ہم پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تو ہم پر واجب نہیں ہوتی اس لیے نہیں نکالتے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی نہیں, کانسیپٹ ہے, واجب نہیں ہوتی اس لیے نہیں نکالتے. ہاں, ہم شیعہ تقریباً سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ضرور نکالتے ہیں, اور وہ ہے زکوٰۃ فطرہ. فطرہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے, ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, قد افلح من تزکا, کامیاب ہے وہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ صلی علی محمد, ان سے سوال کیا گیا مولا یہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ مولا نے کہا یہاں زکوٰۃ سے مراد ہے فطرہ, یعنی کامیاب ہے وہ لوگ جو فطرہ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. بڑی اہمیت ہے فطرے کی, بعض لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا معصوم کا فرمان ہے کہ یہ فطرہ آپ کے روزوں کو مکمل کرتا ہے, روزوں کو کامل کرنے والا یہ فطرہ ہے. روزوں کو جو ثواب اپنی معراج پر پہنچاتا ہے یہ فطرہ ہے. اگر بالفرض کسی نے روزے رکھ لیے, فطرہ ہی نہیں نکالا, تو پھر جو ہے وہ انسان کے روزے مکمل نہیں ہوئے. یہ فطرہ جب نکالے گا تب ہی روزے مکمل کہلائیں گے. اور دوسرا معصوم نے فرمایا, دوسرا جملہ, اگر کوئی فطرہ نہیں نکالتا ہے یعنی اس پر واجب بھی ہے اور وہ فطرہ نہیں بھی نکالتا ہے تو مولا نے کہا کہ اس پر فوت آئے گی. صحابی نے پوچھا مولا فوت کا مطلب؟ مولا نے کہا موت, جلدی موت آ جائے گی, ٹھیک ہے. جو فطرہ نہیں نکالتا اور اپنے آپ سے فطرے کو بچاتا ہے یا اپنے اہل و عیال کا فطرہ جو اس پر واجب ہے نہیں نکالنا, مولا نے کہا موت کے لیے آمادہ رہے. یہ فطرہ نہ نکالنا ایک سبب ہے کہ انسان کو جلدی موت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے بیان فرمایا, قد افلح من تزکا, کامیاب ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں. مولا نے کہا زکوٰۃ سے مراد فطرہ. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اپنے رب کا نام لیتے ہیں اور جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. اس نماز سے مراد کیا ہے؟ مولا نے کہا اس نماز سے مراد نماز عید ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا, اب آئیے فطرے پر. سب سے پہلے سوال,
فطرہ کب نکالنا ہے، کب نکالا جائے فطرہ؟ نماز عید یا نماز فجر؟ موبائل نہیں چلانا بھائی. نماز، اچھا یہ عید والے دن یعنی پہلی شوال کو نماز فجر کے بعد اور نماز عید سے پہلے پہلے نکال دیں، یہی کہہ رہے ہیں؟ اچھا اب میں ابھی چاہوں 24 رمضان 25 رمضان کو میں نکالنا چاہ رہا ہوں فطرہ، نکالوں یا نہ نکالوں؟ ابھی نکال سکتا ہوں میں فطرہ؟ نکال سکتے ہیں. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عید والے دن نکالنا ہے. تو نیت تو کرنی نا، فطرہ دیں گے تو نیت تو کریں گے. السلام علیکم اللہ. نیت کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں بھائی کب نکالنا ہے؟ دیکھیے ماہ رمضان میں اس کا پہلے فطرے کا اینڈنگ پوائنٹ سن لیں. اینڈنگ ٹائم کیا ہے؟ اینڈنگ ٹائم ہے اگر نماز عید پڑھ رہا ہے تو نماز عید سے پہلے پہلے فطرہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نماز عید نہیں پڑھا تو ظہر تک ٹائم ہے، صحیح ہے. ظہر سے پہلے پہلے کسی بھی صورت میں فطرہ جو ہے وہ ادا کر دینا ہے، ٹھیک ہے. ڈیلے نہیں کر سکتا. ڈیلے اس صورت میں ایک دو صورتیں ہیں جس میں کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر ہو. معقول عذر سے کیا مراد ہے؟ بالفرض جس کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایک بندہ ہے، ایک فیملی ہے، ابھی اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، مجھے اسی کو فطرہ دینا ہے، ابھی اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا لیکن مجھے پتہ ہے ایک دن میں ہو جائے گا کانٹیکٹ، تو وہ ایک دن ڈیلے کر سکتا ہے، ایک دن بعد دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. کوئی اگر پرفیکٹ ریزن ہو، کوئی ویلڈ ریزن ہو تو پھر اس صورت میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ورنہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. ورنہ اینڈنگ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز تک فطرہ دے دینا ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز عید ادا نہیں کر رہے، اور نماز عید ادا کر رہے ہیں تو پہلے فطرہ دیں. اگر فطرہ ادا نہیں کیا تو نماز عید باطل گئی نماز عید، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا اینڈنگ ٹائم کا. اب جو ہے وہ اسٹارٹنگ ٹائم کب شروع ہوتا ہے فطرے کا ٹائم؟ تو یاد رکھیے گا ماہ رمضان میں آپ کبھی بھی فطرہ دے سکتے ہیں. پہلی رمضان ہوئی آپ پہلی رمضان کو فطرہ دے دیں، 10 رمضان کو فطرہ دینا چاہیں آپ فطرے کی نیت کر لیں، دے دیں. یہ میں آغا خوئی، آغا سیستانی، امام خمینی تینوں کے نزدیک بتا رہا ہوں. تینوں کے نزدیک ماہ رمضان میں آپ فطرہ دے سکتے ہیں، فطرے کی نیت کر لیں، دے دیں. اچھا کیا فطرہ ماہ رمضان سے پہلے دیا جا سکتا ہے؟ ماہ رمضان سے پہلے دے دو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، دے سکتے ہیں، ثواب کم کی کہانی نہیں ہے. دیکھیے دے سکتے ہیں لیکن نیت کوئی اور کرنی پڑے گی. نیت کس طریقے سے؟ بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھیے گا اس مثال کو. آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، ایک مستحق فیملی کو آپ نے دیا ہوا ہے 10,000 روپے، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ آپ نے جب قرضہ دیا ماہ رمضان سے پہلے دے رہے ہیں شعبان میں، تو آپ نے فوراً ہی نیت کر لی کہ میں یہ اس کو قرضہ دے رہا ہوں. ابھی آپ نے قرضہ دے دیا، جیسے ہی شب عید آئی آپ نے فطر کی نیت کر لی اور آپ نے اس کو فطرہ شمار کر لیا، تو وہ آپ کا فطرہ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو ماہ رمضان سے پہلے اس طریقے سے دے سکتے ہیں. ماہ رمضان سے پہلے یعنی فطرے کی نیت نہیں کر سکتے، نیت کریں گے قرضے کی، بعد میں نیت کریں گے فطرے کی. لیکن ماہ رمضان اسٹارٹ ہو گیا تو ماہ رمضان میں آپ فطرے کی نیت کر سکتے ہیں، یعنی فطرے کی نیت کریں اور فطرے کی نیت سے آپ دے دیں. اور بہتر یہی ہے، علماء یہی کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں فطرہ دے دو، عید تک انتظار نہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ جس تک پہنچا رہے ہیں فطرہ، جس مستحق کو دے رہے ہیں اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں، ان کو بھی تو عید پر نئے کپڑے لینے، ان کو بھی تو عید پر دسترخوان سجانا ہے. تو بہتر یہ ہے پہلے پہنچا دو، ٹھیک ہے. پہلے فطرہ دے دو. ضروری نہیں کہ انتظار کیا جائے کہ عید کی نماز سے پہلے آ کے ڈبے میں ڈالیں گے، نہیں. پہلے ہی آپ نے ماہ رمضان میں نیت کر لی کہ 15 رمضان بالفرض امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، اچھا دن ہے، میں جو ہے وہ فطرہ ابھی سے ہی اپنا نکال رہا ہوں، نیت کر لی، یہ آپ کا فطرہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو فطرہ آپ جو ہے وہ ماہ رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عید تک کا ویٹ کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن آخری ٹائم کیا ہے؟ نماز عید پڑھ رہے ہیں تو نماز عید سے پہلے، اور نماز عید نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ظہر سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہوگا. اس مسئلے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو. چلیے ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہ صلی اللہ. اچھا اگلا سوال، فطرہ کس چیز پر دینا ہے؟ کس چیز سے حساب کیا جائے گا فطرے کا؟ ہاں جو کھانا کھاتے ہیں. اگر کوئی زنگر برگر کھا رہا ہے تو اچھا میں ایک ایسے شہر میں رہ رہا ہوں جہاں آٹا استعمال ہی نہیں ہوتا، آٹا کھاتے ہی نہیں ہیں، چاول بھی نہیں کھاتے. چلے آٹا اور چاول کھاتے ہی نہیں تو قیمت کہاں سے آئے گی؟ پزا کھا رہا ہوں تو دے دیتے پزا پہ، پزا کھا رہا ہوں میں. اچھا دیکھیں آگے سیستانی کا مسئلہ ہے شہر کی غالب غذا، یعنی وہ غذا جو شہر میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس پر دینا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جیسے چاول، آٹا یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر دے سکتے ہیں. اچھا یہاں پر کھجور اور کشمش پہ نہیں دیا جائے گا، یا کھجور اور کشمش اتنا استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ سعودیہ چلے جائیں تو وہاں پر کھجور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ کھجور غالب غذا ہو جائے گی.
وہاں پر کھجور پر دے سکتے ہیں. تو آغا سیستانی والے پاکستان میں رہتے ہوں, انڈیا میں رہتے ہوں, یا لبنباشی میں ہوں, کنشاسا میں بیٹھے ہوں, کہیں پر بھی بیٹھے ہوں, وہ دیکھیں گے شہر کی غالب غذا کون سی ہے. چاول ہے, چاول پہ دے سکتے ہیں, آٹا ہے, آٹے پر دے سکتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, گوشت پر بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفرض یہ ہم نے آغا سیستانی کی توضیح میں پڑھ لیا کھجور کشمش, ٹھیک ہے, اب کھجور کشمش لکھا ہوا تو ہے, لیکن وہ توضیح جو ہے وہ عرب کے لحاظ سے لکھی گئی ہے, عرب میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے, ترجمہ پاکستان میں ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ ترجمہ کر دیا گیا, لیکن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کھجور اور کشمش ہر جگہ استعمال ہوتی ہو, ٹھیک ہے. تو شہر کی جو غالب غذا ہے, آپ چاول پر نکالنا چاہیں تو چاول پر دے سکتے ہیں, آٹے پر نکالنا چاہیں آٹے پر بھی دے سکتے ہیں, چاہیں تو گوشت پر دے دیں, گوشت کو بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, اگر گوشت آپ سمجھتے ہیں کہ غالب غذا میں استعمال ہوتا ہے, یعنی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے, جو کہ میرے خیال سے ایسا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ شہر کی غالب غذا پر دیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک غلطی جو فطرہ نکالتے وقت ہوتی ہے, یہ سب نوٹ کر لیں اپنے پاس. ایسا نہیں ہے کہ بالفرض آپ نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا, بھائی ہاں فلاں ادارے میں کتنا فطرہ چل رہا ہے, بالفرض 500 روپے, ٹھیک ہے, یا آپ نے یہاں پر فون کیا کتنا چل رہا ہے, بالفرض مجھے نہیں پتا کتنا تھا پچھلے سال, $10, $8, $8 بالفرض, آپ نے کہا $8 ڈال دیے, یہ فطرہ آپ کا شمار ہی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا شمار؟ جنس طے کرنا ضروری ہے, یعنی جس چیز پر آپ نکال رہے ہیں پہلے اس کی جنس تو طے کریں. حضور آپ یہ فطرہ ڈبے میں تو ڈال رہے ہیں, پہلے پوچھے تو صحیح کہ انہوں نے یہ $8 کا حساب لگایا, یہ کس لحاظ سے, آٹے کے لحاظ سے, چاول کے لحاظ سے, کس لحاظ سے, کون سی غذا کا حساب کتاب لگا گیا ہے. یا تو اب اس دفعہ میسج چلائیں تو ساتھ میں $8 کے برابر میں لکھیے گا, پچھلی دفعہ بھی لکھا تھا میرے خیال سے, تو یہ لکھا ہو تو آپ کو نیت کرنی ہے کہ بالفرض میں اپنا فطرہ نکال رہا ہوں, یہ $8 بنتا ہے, تو یہ $8 جو میں نکال رہا ہوں یہ آٹے کے اوپر نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور زیادہ نکالنا چاہے تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں, بالفرض آپ نے چاول کی نیت کر لی, آپ نے گوشت کی نیت کر لی, تو آپ اس پر بھی دے سکتے ہیں. لیکن خلاصہ کلام یہ جنس طے کرنا ضروری ہے, جس پر بھی نکالیں گے آپ پہلے طے کریں کہ کس جنس پر آپ جو ہے وہ نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا زیادہ نکال لیا کریں, $8 اگر اعلان ہوا ہے تو $8 نہیں, فقط $8 لگا لیں. یا بالفرض جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا انڈیا یا پاکستان میں بالفرض $120, اب تو 120 کا زمانہ نہیں رہا, اب تو $480 بالفرض اناؤنس ہوا ہے, $120. اب یہ جو $120 کتنے بندے گھر میں, 2 بندے ہیں, تو $240 ڈاٹ ڈالیں گے حضور, اور 240 میں بھی بالفرض 5 سکے $5 والے, اور لفافے میں کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ $240 ڈال دیے. حضور ایسا نہیں کریں, آپ جو ہے وہ راؤنڈ آف کر کے نکال لیں, آپ ٹھیک ہے $240 نکال لیں 2 بندوں کا, ٹھیک ہے, آپ نیت کریں کہ یہ آٹے کے اوپر میں نے نکال لیا, لیکن یہ $60 میں مزید اوپر ڈال رہا ہوں صدقے کے طور پر, $300 ڈال دیا اپنے ڈبے میں, صحیح ہے, تو یہ $60 آپ کا صدقہ شمار ہو جائے گا, اور یہ $240 آپ کا فطرہ شمار ہو جائے گا. تو تھوڑا سا جو ہے وہ انسان زیادہ نکال لے. کراچی میں جو ہے وہ, کیونکہ ہم ایک مدرسے میں ہوتے تھے, مدرسے میں باقاعدہ طور پر وہاں پر فطرہ ہوتا تھا, تو اب لوگ آ کے دے رہے ہیں, تو بالفرض جو ہے وہ 500 کی نوٹ, ساتھ میں ایک 5 کا سکہ, ایک 2 کا سکہ, ایک 1 کا سکہ, مولانا صاحب پورا $508 بنتا ہے. حضور $510 نکال لو, اب کیا ہو جائے گا, اس سے کوئی گناہ تھوڑی ملے گا, اللہ نے یہ تھوڑی کہا زیادہ نہیں نکال سکتا, یہ کم سے کم کیلکولیشن ہے, اس پر اتنا تو آپ کو دینا ہے, یعنی اگر آٹے کا حساب کیا ہے تو یہ کم سے کم. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض انسان کی استطاعت ہے تو آٹے پر کیوں رکا ہوا ہے, اگر جو ہے وہ اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے تو گوشت پر نکال لے. وہ جو دوسرا جو فقراء ہے جن میں تقسیم ہو رہا ہے, ان کے بھی جو ہے وہ بچے عید کے کپڑے پہن لیں گے, اچھے پہن لیں گے, ان کے گھر میں بھی عید کا دسترخوان لگ جائے گا, ان کے گھر میں بھی شیر خورما بن جائے گا, اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ نکال لیں گے. تو جو ہے وہ اپنی کیلکولیشن بالکل جو ہے وہ پکی نہ رکھیں اس میں, ٹھیک ہے, ہماری زبان میں کہتے ہیں بالکل پکے کھوجے نہ بنو اس میں, ٹھیک ہے, پورا نہیں نکالنا, تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاطاً اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک اچھا اماؤنٹ فقیر تک پہنچا دو, ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ ایک تو یہ بات کہ پہلے جنس طے کریں, آٹے پر نکال لیں, چاول پر نکال لیں, گوشت پر نکال لیں, جو بھی غالب غذا ہے پہلے جنس طے کریں. اس کے بعد کیلکولیشن کیا آپ نے, بالفرض آپ کے گھر میں 5 بندے, $8 کا حساب تھا, آپ نے دیکھا 5 بندوں کا بنتا ہے $40, آپ نے $10 اوپر ڈال دیے, $50 آپ نے ڈال دیے اس نیت کے ساتھ کہ $40 فطرہ ہو گیا, $10 یہ میرا صدقہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ شمار کریں. اگلا سوال اور انتہائی اہم سوال, فطرے میں کیا نوٹ چینج کیا جا سکتے ہیں؟ ہاں, فطرے میں کیا نوٹ چینج کیے جا سکتے ہیں؟ کرنسی نوٹ چینج کر لیا, بالفرض آپ کا فطرہ ہے, آپ نے نکالا $20, ٹھیک ہے, اور 2 10 والی نوٹیں آپ نے جو ہے وہ نکال کے رکھ دی فطرے میں. اب جو ہے وہ بالفرض آپ نے کسی چیز کا آرڈر دیا, اور ڈیلیوری والا جب گھر پر آیا تو آپ کے پاس 20 کا ایک نوٹ ہے, آپ کو دینے تھے اس کو 10. اب آپ نے بولا فطرے میں 2 10 کے نکالے تھے, آپ نے 20 وہاں رکھے, 2 10 کے لے لیے, تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح نہیں ہے, فطرے میں یہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. خمس میں یہ کیا جا سکتا ہے, خمس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. بالفرض آپ نے خمس نکال لیا, تو اب جب تک آپ کے پاس ہے آپ کا مال ہے. زکوٰۃ اور خمس میں فرق ہے, یہ خمس ادا کریں گے یعنی مستحق تک پہنچیں گے تو خمس کاؤنٹ ہوگا, گھر میں پڑا رہا خمس نہیں نکلا. زکوٰۃ میں الگ کر لیا, زکوٰۃ کاؤنٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. زکوٰۃ اور خمس میں یہی فرق ہے, زکوٰۃ میں الگ کر لینا ہی کافی ہے.
الگ کر لیا, اب یہ آپ کا نہیں ہے. جب آپ کا نہیں ہے تو آپ تصرف کیسے کر رہے ہیں, نوٹ چینج کیسے کر رہے ہیں؟ اب آپ نوٹ چینج نہیں کر سکتے, چاہے آپ نے سکے نکال کے رکھے تھے, چاہے آپ نے نوٹیں نکال کے رکھی تھی, کچھ بھی نکال کے رکھا ہے, اب جیسا ہے ویسا دو, ٹھیک ہے. اب اس میں نوٹ جو ہے وہ چینج نہیں کیے جا سکتے, ٹھیک ہے. یہ بالفرض جو ہے وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہاں پر آخر میں جو ہے وہ فطرے کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بیٹھ کے جو ہے وہ 2 ڈبے ہیں, ایک سید کا ایک غیر سید کا, تو اب ایسا کر سکتے ہیں کہ غیر سید والا سید میں ملا دیں کہ بالفرض ٹوٹل جو ہے وہ اتنا ہو رہا ہے, ملا دو, صحیح ہے. نہیں, یہ جو سید والے نوٹ ہے الگ رکھو, غیر سید والے نوٹ ہے الگ رکھو, ٹھیک ہے. یہ دونوں الگ الگ جو ہے وہ آپ نے پہنچانے ہیں, صحیح ہے. اگر بالفرض جو ہے وہ آپ کو کسی نے کہا تھا یار میری طرف سے $10 آپ دے دینا فطرہ, ٹھیک ہے, آپ کو وکیل بنا دیا, آپ نے جو ہے وہ $10 بالفرض دیکھا یار غیر سادات میں جو ہے وہ کوئی بالفرض $10 کا نوٹ نہیں ہے, میرے پاس تو 20 کا نوٹ ہے, چینج کرنا ہے مجھے, آپ نے سید والے میں سے نکال لیا, کر سکتے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ خلاصہ کلام, یہ نوٹ چینج نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. زکوٰۃ فطرہ میں آپ نے جو نوٹ ایک دفعہ الگ کر لیے وہ الگ کر لیے, اب اس میں نوٹ چینج کرنے کی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا, یہ جو میں نے ایک بات بتائی آپ کو کہ بالفرض راؤنڈ آف کر کے دے دیا کریں, یہ بات اس وجہ سے بھی تھی کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. بالفرض اگر آپ کسی فقیر کو دے رہے ہیں تو آپ اپنے لیے کیا امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ہماری عزت کو خراب نہ کرے, آپ اپنے لیے بھی یہی امید رکھتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی یہی کریں. اگر بالفرض آپ اس کے پاس 10-10 روپے کی نوٹیں لے کے پہنچ گئے, صحیح ہے کہ ہمارے گھر میں 5 بندے ہیں اور 10-10 روپے کی نوٹیں لے کے پہنچ گئے, تو اس کو آپ نہ بھی بتائیں, بتانا ضروری نہیں ہے کہ فطرہ دے رہا ہوں, آپ نے اس کو ایسے ہی دے دیے پیسے کہ بھائی میری طرف سے ہیلپ کے طور پر دے رہا ہوں, یا میں آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں, بھلے آپ کے دل میں جو ہے وہ ارادہ ہو میں فطرے کے طور پر دے رہا ہوں, آپ نے دے دیا, آپ کا فطرہ شمار ہو گیا. بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں فطرہ دے رہا ہوں, اس کو اگر بتائیں گے فطرہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگ جائے, ٹھیک ہے. تو اب اگر نہ بھی بتائیں 10-10 روپے کی نوٹیں دے رہے ہیں تو اس کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا حضور یہ فطرہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا کام کریں جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا, اب آئیے فطرہ کس پر واجب ہے, کون نکالے گا فطرہ, کن افراد پر فطرہ واجب ہے؟ یہ بچہ بیٹھا ہوا اس پر فطرہ واجب ہے, واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ واجب ہے. تو وہ تو بالغ ہی نہیں ہوا ہے, جب بالغ نہیں ہوا ہے تو فطرہ کیسے؟ نماز میں تو آپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھے گا یہ بچہ, کیوں؟ کیونکہ بالغ نہیں ہے ابھی. اس بچے کی بات نہیں کرو, یہ تو پڑھتا ہے باقیوں کی. تو پھر بالغ ہے, واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ فطرے میں بالغ کی شرط نہیں ہے, شرط تو ہے, میں کہہ رہا ہوں شرط ہے, لیکن اس بچے کا اپنا خود پر واجب نہیں ہے, جو ان کے ابا ہیں وہ نکالیں گے, ٹھیک ہے, ان پر واجب ہے, صحیح ہے. تو فطرہ جو ہے وہ کن کن پر واجب ہوگا؟ اب آپ جس انسان میں 5 شرائط ہوں, جس انسان میں 5 چیزیں پائی جاتی ہوں گی اس پر فطرہ واجب ہے. سب سے پہلی شرط بالغ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک. دوسرا عاقل ہونا چاہیے, عقل مند ہو. اس کی بالفرض ایک انسان تھا عقل مند تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی عقل زائل ہو گئی, خدا نخواستہ دیوانہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کی عقل جو ہے وہ چلی گئی, اب اس پر فطرہ واجب ہے؟ نہیں, واجب نہیں ہے, کیونکہ عاقل نہیں رہا, صحیح ہے. تو ایک بالغ ہو, ایک عاقل ہو, تیسرا آزاد ہو. اچھا, یہ آزاد ہونے والی شرط اس زمانے میں نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ کیونکہ علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں احادیث سے, تو انہوں نے ایز اٹ از لکھ دیا آزاد ہونے کا. آزاد یعنی کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے. پرانے زمانے میں اگر کسی کا وہ غلام ہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں, اس کا مالک نکالے گا. آزاد ہونا چاہیے, 3 شرطیں. چوتھا, فقیر شرعی نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ فقیر شرعی کس کو کہتے ہیں؟ فقیر شرعی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت والا فقیر کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں فقیر اس انسان کو کہتے ہیں جس کی انکم کم ہو, ایکسپینس زیادہ ہو, ٹھیک ہے. ایک بندہ بالفرض مہینے کے کما رہا ہے $300, خرچہ $320 ہے, یہ شریعت کی نگاہ میں فقیر ہے, صحیح ہے. ایک انسان بالفرض $1,00,000 کما رہا ہے, صحیح ہے, لیکن جو ہے وہ بالفرض اس کا خرچہ ہوتا ہے مہینے کا $1,01,000, یہ شریعت کی نگاہ میں فقیر ہے, چاہے $1,00,000 کماتا ہو, صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شریعت کی نگاہ میں فقیر وہی ہے, وہ نہیں ہے جو بالفرض سڑکوں پہ آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئے, وہ بھی ہو سکتا ہے آ جائیں, لیکن آپ جا کر ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے کہ کیسے کیسے فقیر, ان کے بینک بیلنس ہے, انشورنس کی پالیسیاں ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے موبائل ہیں, کیا کیا نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ جو ہے وہ ضروری نہیں فقیر شمار ہو جائے. فقیر شریعت کی نگاہ میں وہ ہے کہ جن کی انکم کم, ایکسپینس زیادہ, یعنی جب مہینے کا آخر چلتا ہے تو ان کو پھر بالفرض کسی سے $20 لون لینا پڑتا ہے, لون لیں گے کہیں سے اور جو ہے وہ بولیں گے بھائی ایڈوانس دے دو, اس طریقے سے چلنا پڑتا ہے. تو یہ شریعت کی نگاہ میں فقیر کہلائے گا. تو ایسا بندہ ہے کہ فقیر شرعی ہے تو شریعت کہتی ہے اس سے ہم فطرہ نہیں لیں گے, اس پر جو ہے وہ معاف ہے. تو فقیر شرعی نہیں ہونا چاہیے وہ, صحیح ہے. اور 5واں, فطرہ یعنی جب عید کی شب آئے تو پھر وہ ہوش میں بھی ہونا چاہیے. بالفرض خدا نخواستہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہوش میں ہی نہیں ہے, اب بالفرض وہ کوما میں چلا گیا, ٹھیک ہے, تو اب ہوش میں نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے اس سے بھی ہم فطرہ نہیں لیں گے. تو یہ 5 شرطیں, بالغ ہو, عاقل ہو, آزاد ہو یعنی کسی کو غلام نہ ہو, فقیر شرعی نہیں ہونا چاہیے یعنی اپنا جو ہے وہ آرام سے پورا سال بھر کا خرچہ اس کا چلتا ہو, اور 5ویں چیز ہوش میں ہونا چاہیے. تو اس شخص پر جو ہے وہ فطرہ واجب ہے. اچھا, اپنے علاوہ کسی اور کا فطرہ واجب ہے ہم پر, یا صرف ہم اپنا نکال لیں؟
یا ہم پر کسی اور کا بھی فطرہ واجب ہے؟ کس کا واجب ہے فطرہ؟ ہاں، جو آپ کے یہاں کھانے والے شمار ہوتے ہیں، صحیح ہے، جن کو آپ کھلاتے ہیں، جن کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، ان کا فطرہ آپ پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ نہیں پڑتا، بالفرض آپ کے گھر میں کام کرنے والا عیسائی ہے، ٹھیک ہے، ماما و پاپاؤں کا سسٹم ہے نا یہاں پر، بالفرض گھر میں کام کر رہی ہے ماما، اور وہ ہے بالفرض ہمارے مذہب سے نہیں ہے، اس کا فطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ تو کافر ہے نہیں، فطرہ کافر ہے، پھر بھی ہوگا شرائط اس میں نہیں دیکھیں، شرائط آپ اپنے میں دیکھیں، اپنے میں اگر شرائط پوری ہے، جو آپ کے یہاں اہل و عیال شمار ہو رہا ہے، یہ بچہ نابالغ ہے، اس کا بھی فطرہ آئے گا، ایک آپ کے یہاں کام کرنے والا کافر ہے، اس کا بھی فطرہ آئے گا۔ آپ نے آخری دن ماہ رمضان کے آخری دن آپ نے دوستوں کو بلا لیا، آؤ میرے گھر پہ رات اسٹے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بلا لیا، افطار بھی کروایا، رات بھی رکے وہ لوگ، اور یہ جتنے آپ نے 25 دوستوں کو بلایا، 25 کے 25 کا فطرہ آپ کی گردن پہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جو آپ کے یہاں کھانے والے شمار ہوتے ہیں، شب عید دیکھیں گے آپ، جو آپ کے یہاں کھانے والے شمار ہوتے ہیں ان کا فطرہ واجب ہے۔ اچھا، اب بالفرض لوگ ڈر جائیں، مولانا صاحب ہم نے تو 29 کو افطار کی دعوت رکھ لی ہے، اب کیا کریں، کینسل کرنی پڑے گی؟ نہیں، فقط افطار سے کھانے والے شمار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کہ وہ افطار پر آئیں گے اور کھا کے چلے جائیں گے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بالفرض اگر آپ نے کہا کہ بھائی آپ یہیں پر رکیں، صبح ہم عید کی نماز پڑھنے ساتھ چلیں گے، یہیں پر کھانا کھاؤ، اور صبح ہمارے ساتھ آپ شیر خورما بھی کھانا، پھر ہم چلیں گے عید کی نماز پڑھنے، تو ابھی آپ کے یہاں کھانے والا شمار ہو گیا، اب اس کا فطرہ آپ کی گردن پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کے یہاں اہل و عیال شمار ہو، جو آپ کا نان خور شمار ہو، جو آپ کے یہاں کھانے والے افراد کھلائے ہوں، چاہے آپ کا جو ہے وہ بالفرض ڈرائیور ہو، ڈرائیور کو ایسا ہے کہ بالفرض آپ جو ہے وہ پیسے دیتے تھے مہینے کے، اب وہ جانے اس کا کام جانے، لیکن جو ہے وہ اس صورت میں تو فطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بالفرض وہ آپ کے یہاں سے ہی کھاتا ہے روزانہ، آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، صحیح ہے، یا پھر بالفرض جو ہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے افراد ہیں جو آپ کے یہاں پر ہی کھانا کھاتے ہیں، صحیح ہے، یا آپ اس کو الگ سے کھانے کے پیسے دیتے ہیں، تو یہ جتنے افراد ہیں ان سب کا فطرہ آپ کی گردن پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں بالکل باواز بلند، صلی علی محمد علیہ۔ اچھا، ایک بچہ ہے ماں کے شکم میں ہے، دنیا میں نہیں آیا، فطرہ واجب ہے یا نہیں واجب ہے اس کا؟ سارے آیت اللہ بنے ہوئے ہیں، واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بچہ ماں کے شکم میں ہے، دنیا میں نہیں آیا، فطرہ واجب یا نہیں واجب؟ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کا واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، فطرہ کس پر واجب؟ شوہر پر واجب یا باپ پر واجب؟ بیٹا دیکھو اتنا نہیں کرو ورنہ بعد میں مسئلے مسائل بن جائیں گے تمہارے لیے۔ باپ پر واجب ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہی مسئلہ بتا دیا نا، فارمولہ دے دیا، جس کے یہاں کھانے والے شمار ہوتے ہیں اس کے، اگر باپ کے یہاں کھا رہی ہے تو پھر جو ہے وہ بالفرض جو ہے وہ باپ دے گا، لیکن اگر بالفرض ہمارے سمد بھائی ہے، سمد بھائی روزانہ پزا برگر کھلاتے ہیں تو پھر سمد بھائی دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر شوہر کو دینا پڑے گا اور پھر شوہر کے ذمے پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں کھانے والے شمار ہو وہاں کے حساب سے آپ دیکھیں گے۔ اس میں یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بیٹی بالفرض جو ہے وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنے والد کے گھر پہ چلی گئی 2-3 دن پہلے رکنے کے لیے، عید کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اب چلی گئی، حالانکہ پیسے شوہر دیتا ہے کھانے کے، شوہر کھانا کھلا رہا ہے، شوہر راشن ڈلوا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن چونکہ شب عید والد کے گھر پر ہے اور والد کے یہاں کھانے والے شمار ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ فطرہ ابا جان پر ہوگا، شوہر جان پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ابا جو ہے وہ فطرہ نکالیں گے، صحیح ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ جو ہے وہ سارے مسائل ہو گئے فطرے کے حوالے سے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، بیٹے کو آپ نے کسی دوسرے ملک میں بھیج دیا پڑھائی کے لیے، جائے بیٹا آپ پڑھیے، ایران بھیج دیا آپ نے، جو ہے بالفرض لندن بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، جاؤ جا کر پڑھو وہاں پر، اب یہ بیٹے کا فطرہ کون نکالے گا؟ بالفرض یہاں پر کوئی آ گیا شروع میں، اس کے پاس جاب نہیں ہے، شروع میں بالفرض 2-3 مہینے تک جاب نہیں، ابا پاکستان سے پیسے بھیج رہے ہیں، انڈیا سے پیسہ آ رہا ہے، فطرہ کون دے گا؟ جماعت تو نہیں دے گی، کون دے گا فطرہ؟ ہاں، جو خرچہ اٹھا رہا ہے، صحیح ہے، اگر بالفرض ابا بھیج رہے ہیں خرچہ تو ابا اٹھائیں گے، اگر بالفرض شروع میں کسی نے بلایا لوگوں باشی میں، آؤ بیٹا میں تمہاری جاب لگا دوں گا 3 مہینے تک، تو میرے یہاں رہو، صحیح ہے، اور وہ پیسہ دے رہا ہے تو فطرہ اس پر واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ پریکٹیکل مسئلہ ہے، اس لیے جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آخری سوال، 2 سوال بلکہ، کتنا دینا ہے فطرہ؟ یعنی بالفرض آٹا دے رہے ہیں یا چاول دے رہے ہیں تو اس کی کتنی مقدار دینی ہے؟ جزاکم اللہ، 3 کلو، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے، جو بھی دے رہے ہیں اس کا حساب لگانا اپنے 3 کلو ایک بندے کا، صحیح ہے۔ اب بالفرض 5 افراد گھر میں تو 15 کلو جو ہے وہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ آٹے پر دیں گے، چاول پر دیں گے، یا پھر جو ہے وہ آپ گوشت پر دیں گے، یا جو بھی غالب غذا ہے آپ اس پر دیں گے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری سوال، فطرہ کس کو دیں، کس کو دینا ہے؟ یہ اہم ترین سوال ہے۔ ضروری ہے کہ بالفرض کہیں ادارے میں دیں آپ، ضروری ہے بالفرض جو ہے وہ کوئی آپ جانتے جہاں پر ڈبے میں ڈالنا ضروری ہے؟
جی بھائی کس کو دیں فطرہ؟ یہ اہم سوال. اچھا دیکھیں اس سے ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے بالفرض آپ نے ادارے میں دے دیا تو آپ بریو ذمہ ہو گئے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ آپ کی اب جو ہے وہ ذمہ داری نہیں رہی, اب وہ فطرہ اپنی طرف سے ادا کرے گا, ٹھیک ہے. فطرہ کس کو دینا ہے اگر میں خود دینا چاہ رہا ہوں؟ جی رضا بھائی بولیں. اچھا ایک تو یہ ہو گئی شرط کہ فقیر ہونا چاہیے, صحیح ہے, فقیر کو ہی دینا ہے, صحیح ہے. جو میں نے مستحب صدقے میں بتایا تھا کہ مستحب صدقہ تو امیر کو بھی دے سکتے ہیں آپ, تو وہ مستحب صدقے میں صرف فطرہ نہیں دے سکتے آپ اس کو, ٹھیک ہے. فطرہ جو ہے وہ واجبات میں آ جائے گا, تو واجبات میں جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. تو اس کا مصرف یعنی جہاں پر فطرہ خرچ کرنا ہے وہ ہے فقراء, صحیح ہے, یعنی جو فقیر ہیں, فقیر سے مراد انکم کم ایکسپینس زیادہ, لیکن ان فقراء میں بھی چند شرطیں ہونی چاہیے, کچھ شرطیں ہوں گی تو ہی آپ فطرہ دے سکتے ہیں. اب وہ شرطیں کیا ہیں؟ ایک تو فقیر ہونا چاہیے, دوسرا کھلم کھلا گناہ نہ کرتے ہوں, ٹھیک ہے, چلتے پھرتے گالیاں دے رہے ہیں, چلتے پھرتے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, چہرے پر داڑھی نہیں رکھی ہوئی, شراب پیتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں, یا بالفرض خاتون ہیں تو حجاب نہیں کرتی ہے, یا پیر میں جو ہے وہ بالفرض موزے نہیں پہنتی ہے, تو یہ کھلم کھلا گناہ کرنے میں آ جائے گا, اس کو پھر فطرہ نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے. ایک فقیر ہو, کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو, تیسرا بے نمازی نہیں ہونا چاہیے, صحیح ہے, نماز کا پابند ہو, اس کو دیں گے, شراب نہ پیتا ہو, چوتھی چیز, ان پیسوں سے گناہ میں نہ مدد ملتی ہو, صحیح ہے, اور پانچ آخری شرط ان پیسوں سے گناہ نہیں کرے گا. آپ نے اس کو پیسے دیے, پتہ ہے آپ کو جا کے شراب کی بوتل خرید لے گا, یا گانے کی جا کے کیسٹ خرید لے گا, یا بالفرض جو ہے وہ کہیں حرام جگہ پر جا کر انویسٹ کر دے گا, یا اس پیسوں سے جوا کھیل لے گا, تو وہاں پر جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ اس شخص کو نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کو دینا ہے جو فقیر ہو, کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو, بے نمازی نہ ہو, شرابی نہ ہو, صحیح ہے, پیسوں سے گناہوں میں مدد نہ ملتی ہو, یا پیسوں سے گناہ نہیں کرے گا, تو ان کو آپ جو ہے وہ اپنا فطرہ دے سکتے ہیں. اور ایسے افراد جو ہے وہ مل جاتے ہیں. خیر یہ مسئلہ جو ہے وہ جو میں نے آپ کے سامنے آخری بیان کیا ہے, اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے, ابھی میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے, ہو سکتا ہے آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہو. اگر احتیاط واجب آغا سیستانی کی مل گئی تو پھر رجوع مل جائے گا, اور رجوع میں مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. پھر ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف فقیر دیکھنا پڑے گا, اور جو ہے وہ شاید 12 امامی دیکھنا ہو, اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی شرطیں نہیں ہوں گی. پھر آپ جو ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, چاہے وہ انسان گنہگار بھی ہو, ٹھیک ہے, اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن خیر یہ مسئلہ مجھے کنفرم کرنا پڑے گا, ایک دفعہ آغا سیستانی کا مسئلہ دیکھ لوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ گروپ میں میسج جو ہے وہ میں چلوا دوں گا, یا پھر جو شب عید جو ہے وہ میسج بھیج دیا جائے گا, جیسے انشاءاللہ سہولت ہوئی ویسے بتا دوں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. صلی اللہ علیہ. اچھا غیر سید اور سید کا فطرہ یہ ایک دوسرے کو دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا, یہ بتائیے. سید دونوں کو دے سکتا ہے, سید سید کو بھی دے سکتا ہے, سید غیر سید کو بھی دے سکتا ہے. غیر سید فقط غیر سید تک رہے گا, وہ سادات میں نہیں جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واجب صدقہ سادات پر حرام ہے, ٹھیک ہے. جو ہم کہتے ہیں سادات پر صدقہ حرام ہے, یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہ واجب صدقہ ہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جو ہم مصائب میں سنتے ہیں کہ بیویوں پر کھجوریں پھینکی گئی صدقے کی, یہ کون سی کھجوریں تھی؟ واجب صدقے کی, ٹھیک ہے. تو وہ سادات پر جو ہے وہ حرام ہے. لیکن مستحب صدقہ سیدوں کو بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, لیکن مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ اتنا ہو کہ ان کی توہین نہ ہوتی ہو, ٹھیک ہے. خیر تو غیر سید صرف غیر سید کو دیں گے, سید سید کو بھی دے سکتا ہے, سید غیر سید کو بھی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا, ہاں یہ اہم مسئلہ ہے, اگر بالفرض ہم یہاں پر ہیں تو کیا ہم فطرہ کہیں باہر دے سکتے ہیں؟ یہاں پر بیٹھ کر چاہے انڈیا میں دے دیں, یا یہاں پر بیٹھ کر چاہے پاکستان میں دے دیں, تو فطرہ بھجوا سکتے ہیں وہاں پر؟ نہیں, فقیر تو یہاں پر بھی ملیں گے, فقیر وہاں پر بھی ملیں گے. وکیل, وکیل کیا؟ وکیل بنانا پڑے گا. احسن. اور کوئی دے سکتے نہیں دے سکتے؟ پہلے تو یہ بتائیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں وہیں آپ کو دینا ہے, ٹھیک ہے. وہیں آپ مستحق ڈھونڈیں, وہیں آپ دے دیں. لیکن پھر بھی آپ کہیں مولانا صاحب دل چاہ رہا ہے باہر دیں, یہاں نہیں دینا ہے. یہاں بالفرض جو ہے وہ اگر یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بالفرض وہ دے دیں گے, یا میں جو ہے وہ بالفرض میرے رشتہ داروں میں ایک ہے, میں ان کو جانتا بھی ہوں, تو میں جو ہے وہ ان کو دینا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ضرورت مند بھی ہے, بہت زیادہ ضرورت مند ہے, یا ان کے بیٹے کا بالفرض آپریشن ہے, اور جو ہے وہ میرے پیسے ان کے کام آ جائیں گے, جو تھوڑے بہت ہیں ان کے کام آ جائیں گے, میں وہاں دینا چاہ رہا ہوں. تو آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا گھما کے جو ہے وہ مسئلہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ بالفرض آپ کا پیسہ پاکستان یا انڈیا میں پڑا ہوا ہے, صحیح ہے. آپ ایک شخص کو وکیل بنائیں کہ آپ کا پیسہ اٹھائے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ کا فطرہ دے دے, تو آپ کا فطرہ ادا ہو گیا, ٹھیک ہے. یعنی آپ نے دوسرے بندے کو وکیل بنایا کہ تم جا کر میرا فطرہ ادا کرو, ٹھیک ہے, آپ کے پیسوں سے. اور دوسری سچویشن یہ کہ آپ کا پیسہ وہاں پر ہے نہیں, صحیح ہے, آپ کا پیسہ وہاں پر پڑا ہوا نہیں ہے, تو اب آپ کو ڈبل وکیل بنانا پڑے گا, صحیح ہے. بالفرض آپ نے جو ہے وہ کسی کو اپوائنٹ کیا, آپ نے ابراہیم بھائی کو اپوائنٹ کیا, ابراہیم بھائی آپ انڈیا میں ہیں, آپ میرے 2 کام کیجیے. جی حضور, پہلا کام یہ ہے کہ آپ میری طرف سے قرضہ لے لیں,
چاہے آپ اپنے جیب سے نکال کے قرضہ لے لیں. بالفرض آپ نے اپنے جیب سے نکالے 1000 روپے, یہ مصطفیٰ بانانی صاحب کی طرف سے یہ قرضہ ہے, یہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, یہ پہلا وکیل. دوسرا وکیل وہی کہ جا کر میری طرف سے فطرہ ادا کر دے تو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, میں بعد میں جو ہے وہ ان کو دے دوں گا, تو میرا جو ہے وہ فطرہ شمار ہو جائے گا. تو باہر ملک میں اگر ادا کرنا ہے تو فطرے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کو وکیل بنانا پڑے گا وہاں پر, صحیح ہے, اپنا کسی کو بندہ اپوائنٹ کرے, اس کو کہے کہ آپ کی طرف سے کام انجام دے دے, صحیح ہے, تو آپ کا جو ہے وہ فطرہ کاؤنٹ ہو جائے گا. یعنی آپ نے بندے کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرا فطرہ پے کرو, اگر آپ کا پیسہ وہاں پر پڑا ہوا ہے, اور اگر پیسہ نہیں پڑا ہے تو کیا کرنا ہے, ڈبل وکیل بنانا ہے. پہلا وکیل قرضے کا قرضہ لو, دوسرا وکیل فطرہ پے کرو میرا, ٹھیک ہے, تو یہ ڈبل وکیل ہو جائیں گے. جی بینک اکاؤنٹ سے آپ بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کریں گے. دیکھیں بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنے میں پھر مسئلہ آئے گا. ایک تو آپ نے بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا, آپ نے جیسے ہی اس بندے کو بولیں کہ پہلے آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں پیسہ, ٹھیک ہے, جیسے ہی پیسہ لیا تو پھر جو ہے وہ خود وکیل بن جائیں کہ میں مولانا مصطفیٰ بانانی کی طرف سے یا کمیل بھائی کی طرف سے میں وکیل بن رہا ہوں, انہوں نے مجھے یہ پیسے بھیجے, کیونکہ فطرے کا نوٹ چینج نہیں ہو سکتا. اب جب یہ نوٹ ہاتھ میں آ گئے, اب اپنے دوسرے ہاتھ میں لیں کہ یہ میرا جو ہے وہ فطرہ ہو گیا جو انہوں نے مجھے بھیجا, بات ختم ہو گئی, فطرہ شمار ہو گیا, صحیح ہے. اچھا ہم ڈالر میں نکالیں فطرہ اور انڈیا میں روپیز میں دے سکتے ہیں. دیکھیں آپ, میں نے طریقہ بتا دی نا, آپ کو وہاں پر نکالنا ہے, صحیح ہے, آپ کو وہاں پر وکیل اپوائنٹ کرنا ہے, تو آپ پھر وہاں کے حساب سے دیں گے. اگر آپ کو زیادہ دینا ہے یعنی ڈالر کا حساب کرنا ہے, بالفرض یہاں پر آپ کا بننا ہے $50, انڈیا میں کتنا بنے گا $50 کا بھائی, کتنا بنے گا, 4000 روپے بالفرض, ٹھیک ہے. تو اگر بالفرض آپ کو انڈیا میں 4000 روپے دینا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا بندہ کسی کو اپوائنٹ کریں کہ بھائی میری طرف سے جا کے 4000 روپے فطرہ دے دے, اگر آپ کا پیسہ وہاں پر پڑا ہے. اگر نہیں پڑا ہے تو 4000 روپے کے لیے ڈبل وکیل بنائے, ایک قرضہ لے اور دوسرا جو ہے وہ پھر جا کر پے کر دے, تو آپ کا جو ہے وہ فطرہ کاؤنٹ ہو جائے گا, صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر ڈالر کی صورت میں جو ہے وہاں پر بھیجنا چاہ رہے ہیں, تو چونکہ وہاں پر بندہ ہے وہاں پر بندے کو نکالنا ہے, یا تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈالر بھیجیں پھر یہاں سے کسی طریقے سے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا ایک پارسل ہے, اس میں 3 جو ہے وہ گھر ہیں, سیکیورٹی گارڈ کا منتھلی سیلری فوڈ تینوں گھر میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے, تو پھر کس پر جو ہے وہ فطرہ آئے گا. جی بھائی بتائیے کس پر فطرہ آئے گا, کون فطرہ نکالے گارڈ کا. ہاں بھائی تینوں میں سے سیدھی بات ہے, کوئی ایک بندہ مصالحت کر لے, اتنا تو زیادہ ہے نہیں, $8 ہے بھائی, صحیح ہے. یہ تینوں بندوں میں سے کوئی ایک بندہ مصالحت کر لے کہ بھائی اس کا میں دے دوں گا, ٹھیک ہے, وہ بندہ نکال لے, تو اس گارڈ کا جو ہے وہ کہانی نمٹ جائے گی, بجائے اس کے کہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ $2.5 بانٹیں, ایک بندہ جو ہے وہ $8 جو ہے وہ دے دے, ٹھیک ہے. اچھا گھر میں 3 بندے ہیں, کیا تینوں بندوں کا الگ الگ حساب کیا جا سکتا ہے کہ ایک آٹے پہ دے, ایک چاول پہ دے اور ایک گوشت پہ دے دے؟ ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے بھائی, ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے وہ چاول پہ دے دے, ایک بالفرض ایک جو ہے وہ بچہ بھی بالغ ہو گیا ہے اور وہ اپنا خود کماتا ہے, اس کے پاس اتنا نہیں ہے, وہ کہتا ہے ابا کو, ابا جان اپنا فطرہ میں خود دوں گا, وہ آٹے پہ دیتا ہے. ابا جو ہے وہ ٹھہرے پاتھرو, ابا کہتے ہیں ہم جو ہے وہ دیں گے چاول پر, اور ابا کے ابا بھی بالفرض زندہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بھی بڑے پاتھرو, ہم گوشت پہ دیں گے, تو وہ بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک گھر میں اگر 3 بندے ہو تو تینوں بندے الگ الگ غذا پہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس فطرے کو جو ہے وہ آپ توڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے. فطرہ توڑا نہیں جا سکتا, یاد رکھیے گا. توڑنے کا کیا مطلب ہے, توڑنے کا یہ مطلب ہے بالفرض جو ہے وہ $10 آپ نے فطرہ نکالا, تو اب جو ہے وہ آپ کے پاس 2 مستحق ہے, آپ نے ایک کو 5 دے دیا, ایک کو 5 دے دیا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کر سکتے, ایک فطرے کو نہیں توڑنا. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کا فطرہ ایک فقیر کو دے دیا, دوسرے بندے کا فطرہ دوسرے فقیر کو دے دیا, ایک ہی فطرے کو جو ہے وہ مختلف حصوں میں نہیں بانٹنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال سے جو ہے وہ یہ سارے سوالات ختم ہو گئے. آپ میں سے کسی کا اگر سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بندے پر ایک دفعہ کا جو ہے وہ فطرہ واجب ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کا یہ ہوگا کہ ایک جگہ فطرہ کاؤنٹ ہوگا, دوسری جگہ صدقہ کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. ایک بندے پر ایک ہی دفعہ فطرہ واجب ہوگا. اگر بالفرض میں آپ کے یہاں دعوت پر آ جاتا ہوں, صحیح ہے, اور آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آج رات یہیں رک جائیں, باہر حالات خراب ہو گئے, صحیح ہے, بالفرض حالات خراب ہو گئے, بمباری ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, تو اگر بالفرض حالات خراب ہو جاتے ہیں اور آپ نے مجھے وہیں پر روک لیا اور میں آپ کے یہاں پر کھانا کھانے والا شمار ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ بالفرض میرا فطرہ دے رہے ہیں, تو اب میرے اوپر میرا فطرہ واجب نہیں ہے. ایک فطرہ جو ہے وہ ایک ہی بندے پر واجب ہوگا, آپ پر واجب یا مجھ پر واجب, یا میں آپ سے کہہ دوں بھائی میں اپنا فطرہ خود نکال لوں گا, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. تو آپ اگر بالفرض 2 جگہ آپ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا جو ہے وہ ایک جگہ فطرہ کاؤنٹ ہوگا, دوسری جگہ جو ہے وہ آپ صدقے کی نیت کریں گے اور وہ صدقے میں شمار ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور کسی کا سوال کوئی فطرے کے حوالے سے یا نماز جماعت کے حوالے سے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو؟
بیٹا کانگو میں کام کرتا ہے اور باپ کوئی کام نہیں کرتا تو کون فطرہ نکالے گا؟ دیکھا جائے گا کہ باپ جو ہے وہ کس کے یہاں پر کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے. بالفرض اگر 3 بیٹے تو دیکھا جائے گا باپ کس کے گھر پر رہتا ہے, صحیح ہے, اور کس کے یہاں پر کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے. اگر بڑے بیٹے کے یہاں پر ہے تو بڑا بیٹا جو ہے وہ نکالے گا. اگر ایسا ہو کہ بالفرض 27 رمضان تک 27 روزے باپ جو ہے وہ بڑے بیٹے کے یہاں رہا اور آخری کے 2 دن چھوٹے بیٹے کے گھر پہ رکنا چلا گیا, تو کس پر آئے گا فطرہ؟ چھوٹے بیٹے پر آئے گا. ٹھیک ہے, تو جہاں باپ دیکھا پہلی دفعہ تو دیکھا جائے گا کہ باپ اتنا خود مستطیع نہ ہو. اگر بالفرض ابا کے پاس اتنی سیونگز ہیں اور وہ خود نکال سکتا ہے اور شریف فقیر نہیں ہے تو وہ خود نکالے گا. لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ ابا کے پاس نہیں ہوتا ہے, ابا جو ہے وہ بس جیب خرچ چلاتے ہیں اس طریقے سے, تو پھر جو بیٹا ہے جس کے یہاں پر رہ رہے ہیں, جس کے یہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ پھر فطرہ نکالے گا اپنے ابا کا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال فطرے کے حوالے سے ہے بھائی؟ کسی کا سوال؟ سب آگے سمجھ میں بھائی؟ چلے الحمدللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی محمد علیہ امام. دعائے پروردگار عالم سے, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے جو مسائل سیکھے ہیں, جو مسائل پڑھے ہیں, میرے مالک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے ماہ رمضان المبارک ودا ہو رہا ہے, میرے مالک جیسے اس کو ودا کرنے کا حق ہے ویسے ودا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک آئندہ برس بھی ماہ رمضان اور شب قدر دیکھنا نصیب فرما. پالنے والے آئندہ برسوں میں ہمیں کسی ایک برس میں ہی چاہے امیر المؤمنین کے حرم میں شب قدر منانے کی توفیق عطا فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے, تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے, ماہ رمضان المبارک کے جو دن باقی ہیں اس کی برکتیں, مغفرتیں, رحمتیں سمیٹنے کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم